السلام علیکم ناظرین، آج کی جو میں اپڈیٹ لے کر آیا ہوں وہ میٹرک اور انٹر امتحان کے حوالے سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی بندش ہوئی اور جو طلباء ہیں ان کا کافی زیادہ نقصان ہوا، اور جون میں جو امتحانوں کے بارے میں NCOC کی میٹنگ میں اور پھر شفقت محمود صاحب جنہوں نے فیصلہ کیا، لیکن طلباء جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ امتحانات جو ہیں یہ آگے کر دیے جائیں یا ملتوی کر دیے جائیں، کیونکہ اس سے جو ہے وہ ہمارے جو ہے کوئی آؤٹ پٹ نہیں آئے گی، کیونکہ پڑھائی نہیں ہو سکی ہے، کافی وقت کا ضیاع ہوا ہے۔ تو اس بارے میں جو طلباء نے احتجاج کیا تو شفقت محمود صاحب نے کیا فیصلہ کیا، یہ اس سے جو ہے کیا واقعی امتحانات کینسل ہوں گے؟ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز اور اس کے نوٹیفیکیشنز آپ کو موصول ہوتے رہیں اور آپ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اب میں طلباء کے اس پریس کانفرنس کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ کی زیر نگرانی میں ایک حساب سے گلگت بلتستان چلتا ہے، تو گلگت بلتستان کی حکومت سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں 30% جو فیس ہے یقیناً ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ 40-45 دن کی کلاس کی وجہ سے ہمیں تو 50-60% تک فیس ہمیں واپس کی جائے، لیکن ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں 30% فیس ہمیں واپس کی جائے۔ اب یہ حکومت کا کام ہے، پرائیویٹ سکولز والوں کو سبسڈی دیتی ہے، وفاق کا کام ہے گلگت بلتستان کی حکومت کو سبسڈی دیتی ہے، کس طرح کا وہ ریفنڈ کراتے ہیں، یا اس طرح کی پالیسی بنائیں کہ ہم اگلی کلاس میں جب جائیں گے ہم سے 100% فیس نہ لی جائے، ہم سے 70% فیس لی جائے۔ یہ ہمارا ایک جینون مطالبہ ہے۔ بھائی 6 مہینوں کی تاخیر سے 15 ستمبر سے کلاسز سٹارٹ کرتے ہو، اس کے بعد آگے تم بند کرتے ہو، پھر بند کرتے ہو، مطلب 40-45 دن کی کلاس پہ آپ لوگوں کو یہ حلال نہیں ہوتا۔ یہ فیس یہ ہمارے خون ماں باپ کی جو خون پسینے کی فیس ہے، ہماری 30% جو فیس ہے ہمیں واپس کی جائے، پورے گلگت بلتستان کے طلباء کو واپس کی جائے۔ اس کے بعد ہمارا 5واں مطالبہ یہ بھی ہے کہ ہمارے امتحانات جو ہیں وہ آن لائن لیے جائیں۔ یہاں بات سمجھنے کی ہے، شفقت محمود اور مراد راز نے ہمارا مذاق اڑایا آن لائن امتحانات جب ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا تو انہوں نے کہا کہ آن لائن امتحانات ایک چیٹنگ کے لیے موقع فراہم کرنا ایک اس طرح کی بات ہے۔ تو میں شفقت محمود سے کہنا چاہوں گا تم اس طرح کی باتیں تو کرتے ہو، مراد راز تم اس طرح کی بے حس باتیں لاپرواہی کی جس طرح کی تم باتیں کرتے ہو، بھائی تم اگر آن لائن ایگزام کے ہم اسی لیے مطالبہ کرتے ہیں، ایک بھی اسٹوڈنٹ 9 سے 12 تک 50 لاکھ جو گورنمنٹ کے جو ریکارڈ کے مطابق 50 لاکھ اسٹوڈنٹ ہیں، کسی ایک اسٹوڈنٹ کو بھی ویکسین کی ہے تو وہ پروف دکھائیں، سرٹیفکیٹ دکھائیں ویکسینیشن کے۔ ایک اسٹوڈنٹ کو ویکسین نہیں کیا ہے، پورے انہوں نے کہا ہے جتنے بھی جو انویجیلیٹرس ہوں گے، جتنے بھی ایگزامنرس ہوں گے، جتنے بھی ٹیچنگ سٹاف ہوں گے، پیرامیڈیکل سٹاف ہیں، گورنمنٹ امپلائرس ہیں، ایون سندھ میں اسمبلی میں یہ بل بھی پاس ہوا ہے کہ بھائی جو گورنمنٹ جو امپلائر ویکسین نہیں لگائے گا اس کی سیلری بند کی جائے گی۔ ہاں تو بھائی یہ سارے صوبوں میں یہ فالو کیا جا رہا ہے، تو ہماری جانیں کیا اتنی ہلکی ہوئی ہیں، ہماری جانیں اتنے سستے ہیں کہ بھائی تم جو ہے بغیر ویکسین کے جانوروں کی طرح، اب تو جانور کو بھی ویکسین کیا جا رہا ہے۔ بھائی ہمارے گاؤں میں سکوار میں خود آئے تھے جانور کو ویکسین کرنے کے لیے۔ ہمارا جینون مطالبہ ہے، تم ایگزامینیشن ہمارا فزیکل لینا چاہتے ہو پھر آ جائیں، ہمارے مطالبات مان لیں۔ ان کیس آف فزیکل ایگزامینیشن، اگر فزیکل ایگزامز لیتے ہو، ہمارے یہ مطالبہ ہے تمام طلباء 50 لاکھ جو طلباء ہیں جو رجسٹرڈ ہیں بورڈ میں، ان کا فزیکل امتحان جب لیتے ہو سب کو ویکسین کیا جائے۔ اور اس کے بعد دوسرا مطالبہ یہ ہے بھائی جو بیماری اس طرح آپ سب دیکھتے ہیں اس طرح چلتا رہے گا، ہمارا تعلیمی سال 2 نہیں 3 سال بھی ہمارے ضائع ہو سکتے ہیں۔ بھائی ہم آگے جاتے جائیں گے، پرموٹ ہوتے جائیں گے، اس سے ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ہم پڑھ کے آگے جائیں گے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے بھائی ایسا کوئی میکنزم تم ڈیولپ کرو، انٹروڈیوس کرو، ایسا کوئی سسٹم کہ ہمارا نقصان نہ ہو۔ گلگت بلتستان کے ہزاروں طلباء ایسے ہیں جو صرف اور صرف انٹرنیٹ کے لیے پنجاب میں جا کے ہاسٹلوں میں اتنی باری فیسز دیتے ہیں۔ میں گلگت بلتستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا جو SCO کے نام سے جو 4G انٹرنیٹ چلتا ہے، بھائی یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، یہ افورڈیبل نہیں ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر اسٹوڈنٹ کے لیے ایسا پیکیج دیا جائے، نہیں دیا جاتا ہے۔ دیگر جو پاکستان کے جو نیٹ ورک ہیں، زونگ ہے، ٹیلنار ہے، ٹیلنار بھی کامیاب نہیں ہے، 4G کے نام سے چل رہا ہے مگر بالکل نیٹ نہیں چلتا، زونگ ہے اور دیگر ہے، اور اسکام سے یہ اسپیشلی ریکویسٹ کرتے ہیں ہم کہ بھائی ہمارے لیے، ہم پنجاب میں جا کے خوار ہوتے ہیں، وہاں جا کے ہم جو ہے آن لائن کلاسز کے لیے 20-20 30-30 ہزار 10-10 20-20 ہزار ہم ہاسٹل کی جو فیس دیتے ہیں وہ، اور اس گرمی میں جا کے وہاں آن لائن کلاس لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر رحم کریں اور اپنا جو پیکیج ہے وہ سستا کریں۔ 550 کا 10 GB دیتے ہیں، 10 دن نہیں چلتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بھائی اسٹوڈنٹ ایک طرف سے فیس دیتے ہیں، دوسری طرف آن لائن کلاسز کہاں سے وہ اپنے لیے برابر کر سکیں؟ سارے غریب لوگ ہیں، گلگت بلتستان ایک مڈل
کلاس کے لوگ ہوتے ہیں سارے، بہت کم لوگ ہوں گے جن کے آگے سیلریز بہت زیادہ ہوں گے، وہ آگے کچھ بھی کر سکتے ہیں، بندوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو حالیہ ہم نے 29 مئی کو جو پروٹیسٹ کیا تھا، اس کے پیچھے یونیورسٹی کے جتنے بھی طلباء تھے اور یہاں جتنے بھی، میں ان کو نام نہیں دینا چاہوں گا، بہت سارے لوگوں نے ہمیں تنقید کا نشانہ بنائے گا۔ میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، بھائی تم نے ہمیں تنقید کا نشانہ کیوں بنایا؟ تمہارے پاس ویلڈ ریزنز کیا تھے؟ ہمیں سنتے اب آپ لوگوں کے سامنے میں نے اپنے مطالعہ رکھے، اپنے جو پاکستان میں جس طرح ہمارا سال تعلیمی سال جو متاثر ہوا، ہم نے آپ لوگوں کے پاس سب سامنے رکھے۔ تم لوگوں نے ان کو پڑھے بغیر ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا۔ دیکھیں اس طرح تنقید کا پاکستان کی تاریخ میں آج تک 11 سال ہوئے، 70 سال ہوئے، 71 سال ہوئے، ہمارا ابھی تک 11 سال ہوئے، 11 تک آئے ہیں، کوئی میٹرک کے ہیں 10 سال ایگزام دے کے آ رہے ہیں، کوئی 9 سال ایگزام دے کے آئے ہیں۔ آج ہم مطالبہ کرتے تو ہمارے مطالبات ہیں، جینوئن مطالبات ہیں، اس کے پیچھے پس منظر ویلڈ ریزنز ہیں۔ تم ان ویلڈ ریزنز کو دیکھو بھائی، ہمارے کیا مطالبات ہیں، پھر ہمیں تنقید کا نشانہ بناؤ۔ تنقید برائے تنقید کیوں کرتے ہو بھائی؟ تنقید برائے اصلاح کریں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہماری اصلاح ہو، ہمیں اس طرح شرمندہ نہ کریں۔ دیکھیں ان کی وجہ سے گلگت بلتستان میں آج تک اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، اس ڈر سے کہ لوگ ہمیں تنقید کا نشانہ بنائیں گے، لوگ فضول میں ہمیں تنقید کا نشانہ بنائیں گے، اسی ڈر سے طلباء اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ کیوں تم اتنے ان سے سینئر ہو؟ تم پنجاب میں جا کے یونیورسٹی میں پڑھنا، تم پنجاب میں جا کے ایجوکیشن حاصل کرنا فخر سمجھتے ہو، مگر تمہاری نااہلی ہے۔ گلگت بلتستان میں آج تک ایک میڈیکل کالج بنوا سکے ہو تم لوگ؟ بھائی تم لوگ سڑکوں پہ آ جاؤ، میڈیکل کالج کا ڈیمانڈ کرو، ٹیکنیکل کالج کا تم ڈیمانڈ کرو، کیسے حکومت نہیں بنا سکتی ہے؟ ہر 5 سال کی حکومت آتی ہے، اپنی منمانی کر کے چلی جاتی ہے، جب بھر کے چلی جاتی ہے۔ ہمارا مطالبہ بھائی، ہمارا مقصد کسی کو تنقید کرنا نہیں ہے، مگر حقائق سے آگاہ کرنا تو ہے۔ جو ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں۔ اگر نیکسٹ ٹائم اس طرح کا آپ فضول میں تنقید برائے تنقید کریں گے، آپ لوگوں کا محاصرہ کیا جائے گا، آپ لوگوں کا محاسبہ کیا جائے گا، نیشنل میڈیا کے سامنے آپ لوگوں کو بٹھایا جائے گا، آگے ٹیبل ٹاک کی جائے گی۔ اور بھائی اگر تم حق پر ہو، ہم واپس جاتے ہیں، تم حق پر نہیں ہو، فضول بنائے، تمہیں یہ اختیار کسی نے دیا؟ اسلام نے بھی کسی کے دل آزاری کرنے سے سخت منع کیا ہے، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں اس سے، اور یہ سخت گناہ بھی ہے۔ تو اس طرح نہ کریں۔ تو خود دیکھیں نا، لاسٹ میں آپ کو موقع دیا جائے گا، ہمارے 1-2 اور ہیں، اگر ایک علاء عمل بھی بتائیں ہم تو۔ آدھا گھنٹہ تھا، پورا گھنٹہ لے چکے ہیں، 5 بجے ہمارا دوسرا ایونٹ ہے، اس کو پہلے ٹھیک ہے، تو ہم جل NCC کی میٹنگ بلوائیں گے GB کی ریکویسٹ پر۔ 18ویں ترمیم کے بعد سارے صوبے بااختیار ہیں، خود مختار ہیں، اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ بھائی اپنے ڈیمانڈ ہمارے توسط سے اپنے ڈیمانڈ جو ہے آپ سامنے شفقت محمود کے سامنے رکھیں۔ اگر ڈیمانڈ تسلیم نہیں کیے جاتے پھر بھی ہم سے کہیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ اگر اس طرح نہیں کرو گے، ہمیں نظر انداز کرو گے، دیوار سے لگائے جاتے ہو، یاد رکھیں ہم اس پلیٹ فارم سے اب بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم وہ بھی کرنے جا رہے ہیں کہ جو سرکاری اداروں میں جس طرح کے باری لاکھوں فیس لے کے اساتذہ کرام نہیں پڑھاتے ہیں، ان کے خلاف بھی ہم آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ ہر وہ سکول میں ہم جائیں گے جہاں اسٹوڈنٹ کے ساتھ ناانصافی ہوگی، لاکھوں کی فیسیں تم لیتے ہو، وہاں کسی اسٹوڈنٹ کو تم نہیں پڑھاتے ہو۔ اگلے کا جو ہمارا جو ہے 15 جون تک ہم ٹائم دیتے ہیں، 15 جون تک جو مطالبات سامنے رکھیں، اگر اس کو تسلیم نہیں کیے جاتے تو پھر انشاءاللہ ہم اگلا جو آگے جو پروٹیسٹ کال ہے وہ دیں گے، اور پورے گلگت بلتستان کو ہم گلگت بلتستان اور پاکستان سے بھی رابطے میں ہیں، جو پنجاب کے ہماری کابینٹ ہے وہاں، انہوں نے بھی کل ان کا پروٹیسٹ ہے اور انہوں نے بھی یہ ہمیں ڈیڈ لائن دی ہے، تو تب تک ہم GB حکومت کے لیے بھی یہ ڈیڈ لائن دیتے ہیں 15 جون تک ہمارے ایشوز ایڈریس کریں۔ نہ کرنے کی صورت میں پھر جو ہوگا آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ تھینک یو۔ اینی کوشچن پلیز؟ 15 جون کو اگر آپ کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے ہیں تو یقینی طور پر آپ جو حکومت کے خلاف سڑکوں پر بھی آئیں گے۔ کیا وزیر تعلیم کے دفتر کے باہر آپ دھرنا دیں گے، اس کے استعفیٰ لے کر آپ جائیں گے 15 جون کو، یہی ہوگا یا کوئی اور ایسا مطالبہ لے کر آپ سڑکوں پر آئیں گے؟ جی دیکھیں 15 جون تک ہم الٹیمیٹم دیتے ہیں، انشاءاللہ ہم یقین کرتے ہیں، سب نے یقین کرائیے 15 جون تک ہمارے مطالبات حل ہوں گے۔ اگر حل نہیں ہوتے تو ہمارے مطالبات بڑھ جائیں گے۔ بھائی کہتے ہیں نا ایگریشن لیڈس ٹو وائلیشن، جب ہمیں اتنا مجبور کیا جائے گا، خون پسینہ ہمارے پسینے باہر بہہ جائیں گے دھوپ میں، وہ ایسی کے کمروں میں بیٹھیں گے تو آخر تضاد تو ہوگا، آخر آپ نے جواب تو دینا ہوگا۔ بے شک ہم استعفیٰ بھی لیں گے اور ایسا اپنا نمائندہ جو GB حکومت سے ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے ایسے پرسن کو آپ آگے رکھیں جو ہماری نمائندگی کر سکے، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی یہ مطالبہ کریں گے آئندہ جو بھی وزیر تعلیم آپ بنانے جاتے ہیں، بھائی کم از کم جو ایک پلیٹ فارم اب بنی ہے، رجسٹرڈ پلیٹ فارم ہے، ان سے مشاورت ضروری ہوگی تاکہ ہماری نمائندگی کر سکے۔ استعفیٰ نہیں دیتا ہے، آپ کے مطالبات منظور استعفیٰ دیتا ہے، آپ کے مطالبات منظور نہیں ہوتے، کیا کریں گے آپ؟
اگر وزیر تعلیم آپ کے کہنے ہاں وزیر تعلیم استعفیٰ دیتا ہے اور ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو وہ استعفیٰ کیوں دیتا ہے؟ اگر ہمارے مطالبات تسلیم، میری بات سنیں نا، ہمارے ہاں اس کا استعفیٰ سے مسئلہ اس طرح حل ہوگا کہ مطالبات منظور نہ ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ ہماری نمائندگی نہیں کر سکتے ہیں۔ بھائی ہماری نمائندگی کر آپ پازیٹیو وے میں ہماری نمائندگی کر سکیں گے۔ یہاں نمائندگی کی ہے نا، اگر وہ حل نہیں کر سکتے نمائندگی کیسے کریں گے؟ آپ لوگوں کے اوپر یہ تنقید ہوئی کہ پچھلے دنوں کی یہ سارے جو ہے نمائب طلباء ہیں جو شروع پب جی آن لائن کھیلتے ہیں اور امتحان کے دنوں یہ امتحان کے طلباء ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اس پلیٹ فارم میں وہ کون سے قابل طلباء موجود ہیں؟ آپ کے پاس کوئی پوزیشن ہولڈر طلباء بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں یا لیکن پاکستان کی مشارکی کے جو طلباء ہیں؟ جی بالکل، ہاں آپ کا سوال یہ ہے کہ بھائی جو کہتے ہیں ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کا کہنا ہے یہ سارے نالائق طلباء ہیں۔ آن ریکارڈ بات کرنا چاہوں گا، APS کا اسٹوڈنٹ ہوں اور سب مجھے جانتے ہیں۔ میرا نام عبدالعظیم ہے، میرے میٹرک میں 92% ہے، 1012 میرے نمبر ہیں۔ ان سب کی آواز بن کے ان سب کو لیڈ کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ موومنٹ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم نکلے ہیں۔ تو ہمارے جو مطالبات، جنرل مطالبات ہم نے رکھے، اور سب میں کہنا چاہوں